اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج کی گفتگو قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں ہے اور اس رات کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں ایک رات میں باقی راتوں سے افضل کیوں ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس ایک رات کا عمل باقی 1000 مہینے کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے کہ ان 1000 مہینوں میں شب قدر شامل نہیں ہے۔ 1000 مہینے ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ اس کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ تو ہمیں اس رات میں جو تسبیح پڑھیں گے وہ باقی 1000 مہینے کی راتوں میں پڑھی ہوئی تسبیح سے افضل ہے۔ ہم جو اس رات میں قیام کریں گے وہ قیام باقی 1000 مہینے کی راتوں میں کیے ہوئے قیام سے افضل اور بہتر ہے۔ ہم جو بھی عمل باقی 1000 مہینوں میں کریں گے وہ اس ایک رات میں کیا ہوا عمل باقی مہینے کی 1000 راتوں میں کیے ہوئے عمل سے بہتر اور افضل ہے۔ کیوں خداوند عالم نے اس رات کو اتنی فضیلت دی؟ اس وجہ سے کہ خداوند عالم نے اپنے آخری کلام قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا اور قرآن مجید کو باقی تمام اپنی آسمانی کتب پر فضیلت دی۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے جب قرآن کو باقی کتب پر فضیلت دی تو اس رات میں، جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس کو بھی باقی راتوں پر فضیلت دی۔ تو جب قرآن افضل، جب رات افضل، جس رات میں قرآن نازل ہو، تو پھر وہ ذات اقدس کی کیا فضیلت ہوگی جس ذات کے دل پر قرآن نازل ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے۔ اس کا رزق، موت اور نصیب کے بارے میں اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور تنزل الملائکۃ والروح، یہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امر لے کر آتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے، اور وہ امر اپنے زمانے کے صاحب امر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس آتا ہے۔ گویا کہ ہر معاملے میں امام زمانہ کی سٹیمپ لگتی ہے، مولا سے توثیق ہوتی ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کا کیا نصیب ہے، اس کی توثیق زمانے کا امام کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ اگر مولا کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں تو مولا خوش ہوں، اور کوشش کرنی چاہیے۔ 70-80 سال انسان کی زندگی ہے، اس ایک رات میں خداوند عالم نے موقع دیا ہے کہ ایک ایسا سچے دل سے سجدہ کریں کہ وہ سجدہ ہماری ساری زندگی کے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دے، ختم کر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس شب قدر سے، جو شب 19، شب 21 اور شب 23 کی راتیں ہیں، ان میں خداوند عالم ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔